یہ آپ کا دل تھا عارف الوی صاحب کو ایک میسج بھیجنے کا؟ وہ کیا؟ میرا دل چاہا میں عارف الوی کو میسج بھیجوں. وہ اپنا ایک واقعہ ہوا تھا کہ اس کی تفصیل میں کیا جانا. تو 1 سال کے بعد میں نے پھر کہا آپ ناراض ہیں آپ بات نہیں کرتے. میں نے کہا آپ سے بات کرنے کا فائدہ. آپ لوگوں کا حال یہ ہے کہ 10 چیزوں میں آپ کی حمایت کی جائے، ایک میں کہ اختلاف کیا جائے تو گندی گالیاں دیتے ہیں، کریکٹر اسیسن نہیں. مجھے تو نہیں پتا، پورا پتا ہے، مجھے تو نہیں پتا. کل میرا دل چاہ میں ایک میسیج بھیجا. مزہ آیا. اب پتہ چلا کہ مخلص لوگ کیا ہوتے ہیں اور ریاکار کیا ہوتے ہیں. یہ جو بھیڑ جمع کی تھی، فوجیہ قصوری کو الگ کر دیا، جسٹس وجیہ الدین کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، نظریاتی لوگوں کو پیچھے دھکیل دیا. اتنے سخت الفاظ اپنے پرانے کارکنوں کے بارے میں عمران خان نے کہا کہ میں دہرا نہیں سکتا. اور یہ بھیڑ کی بھیڑ پھر اسٹیبلشمنٹ کے در پہ سجدہ ریز ہو گئے. یہ بلوچستان کے لوگ کہاں سے آئے، جنوبی پنجاب کے لوگ کہاں سے آئے. جب آپ الیکٹیبلز پہ نظار کریں گے، دیکھیں قائد اعظم کی قوت کیا تھی، اس کے علاوہ کہ ان کے ذاتی کردار کی ایک خیرہ کن قوت تھی. وہ آدمی جسے ہمیشہ صداقت شعار اور دیانتدار اور ایماندار، جس نے کبھی کوئی یو ٹرن نہیں لیا، جو بات کہتا تھا پتھر پہ لکیر تھی. ان کی طاقت کیا تھی؟ انہوں نے لوگوں کو کھڑا کیا، لوگوں کے بل پہ پاکستان بنایا. 75.6% ووٹ لیا. تو آپ نے کیا کیا؟ آپ کو جب اقتدار کی ٹیمپٹیشن ہوئی، آپ نے اٹھا کے پھینک دیا نظریاتی لوگوں کو اور غیرے کو. فردوس عاشق امان ہے، بابر امان ہے، وہ ہے فلاں ہے کیا کیا. مطلب یہ لوگ جنہیں کوئی گوارا نہ کرے. مجھے خود کہا جس دن فردوس عاشق امان اب تو فردوس خان صاحب نے اب تو فردوس عاشق امان بھی شامل ہو گیا، اب تو ہم جیت ہی جائیں گے. میں نے کہا جو لکھا میں نے اسے اس وقت میں خاموش، اور میں نے لکھا کہ جو اس کے اثرات ہوں گے پورے ڈویژن پہ اور پورے ملک پہ، جو میسیج آئے گا اس کو کیا ہوگا. اور میں نے کہا کہ وہ آزاد لڑ رہے ہیں فخر امام، تو ان کو شامل کر لیں. اور ایک اخلاقی طور پر ان کی مضبوط پوزیشن ہے. کہنے لگے بوڑھے ہیں بوڑھے. میں نے کہا ٹریکٹر چلوانا کیا، اس سے کھیتی کرانی ہے. بھائی ایک آدمی ہے، اس کے بے پناہ تعلقات ہیں، فہم ہے سیاست کا، سیاسی خاندانوں کو سمجھتا ہے، بصیرت ہے، دنیا کو جانتا ہے، بے داغ ہے. اور کیا چاہیے آپ کو؟ سیاست میں اور کیا چاہیے؟ نہیں شامل کیا، ٹھیک ہے جی. اور وہ کیا تھے وہ ان کے مد مقابل، اب تو مجھے نام بھی یاد نہیں، تو وہ ان کو ترجیح دی. تو جب آپ نے یہ کیا، اب دیکھیے اب ان کے حامی چیخ رہے ہیں. بات تو ٹھیک ہے، کرپشن تو ہوئی ہے، ووٹ تو خریدے گئے ہیں، ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور دھڑلے سے ہوئی ہے. چہ دلاورس دزدے بکف چراغ دارد. زرداری صاحب کو اس پہ فخر ہے. اس قوم کو شرم آنی چاہیے اس پہ کہ یہ ہمارے لیڈر ہیں. اور گیلانی جیتتا ہے اور جماعت اسلامی اس کی تائید کرتی ہے. اور زرداری صاحب دندناتے ہیں اور کوئی میڈیا میں اس پہ صفحہ ماتم نہیں بچتی، سول سوسائٹی میں اس پہ کوئی صفحہ ماتم نہیں بچتی. ایک آدمی انسانوں کو خرید رہا ہے، عوامی نمائندوں کو خرید رہا ہے، جمہوریت کو دفن کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے اپنی قوم کا، تمسخر اڑا رہا ہے اپنی قوم کا. شرم ہم سب کو آنی چاہیے اس بات پہ. یعنی عمران خان کی غلطیاں اپنی جگہ، ویسے کام بھی خان صاحب نے کیا کیا. گندم پہ ہاتھ ڈالا وہ مہنگی ہو گئی، جس چیز پہ ہاتھ ڈالا، چینی پہ ہاتھ ڈالا وہ مہنگی ہو گئی. افسروں کے دائرے میں گر گئے، سیاستدانوں سے الگ ہو گئے. ایسے ہی ہوتا ہے، ہر حکمران تنہا ہوتا ہے. مگر یہ خریداری اور اس طرح خریداری اور اس طرح، وہ کیا فرماتی ہیں مریم؟ وہ کہتے ہیں نون لیگ کا ٹکٹ پیسے چلا، نہیں لگے، نون لیگ کا ٹکٹ لگے. ارکان اسمبلی اتنے ہی احمق ہے محترمہ کہ ایک مہوم وعدے پہ وہ آپ کو ووٹ دے دیں گے، پیسے لگے. اور اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ہے کہ ٹکٹ کے بعد ممکن ہے، ٹکٹ کا وعدہ بھی کیا ہو، پیسے دیے گئے. وہ حیدر گیلانی کیا کر رہے تھے؟ سودا کرا رہے تھے ناصر حسین شاہ سے بات کر کے، اتنے اور اتنے اور اتنے اتنے، اور ٹکٹ کینسل کرنے کے طریقے بتا رہے تھے. ہم نے اس وقت سمجھ نہیں سکے، میڈیا اس وقت پوری طرح سمجھ نہیں سکا. اعتزاز احسن کہتے ہیں یہ قانون کے خلاف ورزی ہے، یہ انحراف ہے قانون سے، اس پہ عدالت میں جایا جا سکتا ہے، سپریم کورٹ میں، الیکشن کمیشن سے تو کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے، الیکشن کمیشن کا جو رویہ ہے. لیکن بہرحال جانا تو وہیں پڑے گا، ادارہ تو وہی ہے، آئینی ادارہ وہی ہے، اختیارات اسی کے ہیں. تو مطلب یہ ایک بڑی افسوسناک صورتحال ہے. ملک ڈیسٹیبلائز ہو رہا ہے. وہ چاہے پنجاب میں کیا ہے حکمت عملی، پنجاب میں کیا کریں گے؟ پرویز الہی ساری بات آگئی چودھری پرویز الہی.
ٹھیک ہے، وہ تو عمران خان صاحب کہ 10 آدمی ہیں، دیکھیے نا 7 پیپلز پارٹی کے ہیں، کچھ آزاد ارکان ہیں، کچھ تو شامل ہو گیا نا، کچھ آزاد ارکان۔ اگر 10 آدمی چلے جاتے ہیں، چودھری پرویز الہی آمادہ ہو جاتے ہیں، نون لیگ پہ اعتماد کرتے ہیں، کریں گے تو غلطی ہے، اگر اعتماد کریں گے تو کھیل ختم، پنجاب میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، زرداری صاحب تو نہیں یقین دلانے کی پوری کوشش کریں گے، نون بھی کر رہی ہوگی، اور نہیں نون لیگ والے تو قرآن اٹھا لیں گے، اسے کہا تھا خانہ کعبہ میں حلف دیتے ہیں، ان سے کہا تھا ہمارے خلاف کارروائی نہ کریں نائب کے چیئرمین سے، خانہ کعبہ پہ اور جگہ کے نام بتا، خانہ کعبہ میں فلاں جگہ پہ، اور آپ کو بڑا عہدہ دیں گے اس کے بعد، ہاں جی ہمارے خلاف کارروائی نہ کریں۔ وہ تو قرآن اٹھا لیں گے، خانہ کعبہ میں قسم کھا لیں گے، انہیں اس پہ انہیں کیا تامل ہے؟ لیکن یہ ہے اس قوم کو آپ اس راستے پہ ڈال رہے ہیں کہ خرید و فروخت ہوتی رہے۔ وہ 90 کو کہا جاتا ہے دا لاسٹ ڈیکیڈ، ضائع شدہ عشرہ، اس سے پہلے بھی یہی ہو رہا تھا۔ دیکھیے کیوں لوگ فوجی حکومتوں کو گوارا کرتے ہیں؟ فوج کے بل پہ تو کسی ملک نے ترقی نہیں کی، فوج تو کوئی پرماننٹ پالیسی نہیں بنا سکتی، وہ تو سوشل فیبرک کو تباہ کرتی ہے، اس لیے کہ جس کا کام ہے اسی کو کرنا چاہیے نا، فوج کا کام ملک کا دفاع ہے۔ درست۔ کیوں گوارا کرتے ہیں ایسی غلیظ حرکتوں کی وجہ سے؟ شرم آنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی میں ایک آدمی نہیں اٹھا جو کہے زرداری صاحب آپ نے کیا کیا، صرف اعتراض حسین اختلاف کیا ہے، وہ بھی انڈائریکٹلی۔ نون لیگ میں ایک آدمی نہیں اٹھا جو یہ کہے یہ کیا ہو رہا ہے، اور تحریک انصاف والوں کا کیا حال ہے؟ بجائے اس کے کہ اپنے لیڈر سے کہیں کہ ٹھیک ہے خرید و فروخت ہوئی، مگر اپنی غلطیوں پر بھی غور کریں۔ فوزیہ کو اٹھا پھینکا، میں نے اپنی پوری پولیٹیکل لائف میں اتنے مخلص کارکن شاید دیکھیں جیسی فوزیہ تھی۔ جسٹس وجیہ الدین کو، وجیہ الدین نے کیا کہا تھا الیکشن میں؟ دھاندلی ہوئی ہے، اور دھاندلی ہوئی تھی، اور دانائی یہ تھی کہ پورا برس صرف کر دیا اس میں، اور کسی مخلص دوست کو عمران خان نے معاف نہیں کیا اگر اس نے اختلاف کیا۔ یہی عوامل ہے حفیظ شیخ صاحب جو ہار گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی فیکٹرز ہیں۔ وہ تو اور عوامل بھی میں نے آپ کو بتایا، کہ روکھا پھیکا سا آدمی جو اپنے لہجے میں یہ کہتا ہے کہ مجھ سے واسطہ نہ رکھو، میرے قریب نہ ہو، خبردار۔ اگر کوئی پولیٹیکل آدمی ہوتا، بھائی یہ مشیر تھے، مشیر رہتے، پولیٹیکل آدمی ہوتا اسی طرح کا ملنسار کوئی خوش اخلاق ہوتا ہے، جس سے لوگوں کو یہ توقع ہوتی کہ کل ہم اس کے پاس جائیں گے تو یہ ہماری بات سنے گا۔ حفیظ شیخ صاحب تو کہتے ہیں میرے قریب نہ کوئی پھٹکے، وہ تو پاکستان کے بارے میں اس طرح بات کرتے ہیں جیسے کولمبیا کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے عمران خان صاحب کو جھٹکا لگا ہے۔ یہ دوسروں کو مورد الزام ٹھہرانا ہمیشہ بہت آسان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ خود فریبی ہے۔ اپنے گریبان میں بھی جھانکے اور دیکھیں انہوں نے کیا غلطی۔ راجہ ریاض صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے ووٹ دیے؟ راجہ ریاض صاحب نے ووٹ میرا خیال ہے ان کے خلاف ڈالا ہے، نور عالم نے بھی ڈالا ہے، باقی یہ پتہ تو کر لیں گے، یہ تو مشکل نہیں ہے۔ اچھا اس سے وہ گزر جائیں گے، لیکن حکومت کمزور ہو گئی۔ دیکھیے وہ پرویز الہی کو بنانے کو، چودھری پرویز الہی کو آفر کریں گے، اب ان کی مرضی ہے، لیکن عمران خان کے پاس 2 آپشن ہیں۔ کیا؟ وہی بنا دیں پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ، ایک آپشن ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا ضرور بنائیں، ایک آپشن یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد قصہ پاک، اس لیے کہ پرویز الہی از دی پرسن جو درار ڈال سکتا ہے اپوزیشن میں، جس کی ذاتی رائے کا اور وعدے کا احترام کیا جاتا ہے، فرشتہ وہ بھی نہیں ہے۔